آج 6 رجب پہلی منگل کے دن میرے بھائیوں میری بہنوں، یا اللہ یا محمد اور سورہ کوثر کا یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا۔ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دینے آئیں گے، ایسی تمہاری قسمت چمکے گی کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ آج 6 رجب منگل والے دن اللہ کا ایک نام بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لو۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، ماہ رجب کے مہینے میں انشاءاللہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بتائی ہوئی طریقے سے پڑھتے ہی اگر اللہ کی ذات سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھروں میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستو، ماہ رجب کی فضیلت و برکت کو کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی جانتا ہے۔ اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس ایک نام کو اور سورہ کوثر کو بتائی ہوئی ترتیب سے یا محمد کے وظیفے کے ساتھ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا جاتا ہے تو اللہ اپنے اس عمل کے، اس وظیفے کے، اس نام کے طفیل، رحمت، برکت، چھمچم بارش کی طرح برساتا ہے۔ آج 6 رجب منگل کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ مالا مال ہو جاتے ہیں، آپ کی حاجتیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو ایک دن کے اندر نتیجے مل جاتے ہیں۔ جو شخص راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے لیے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رجب کی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں 6 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے، انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، میرے بھائی دوست احباب جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ گئے ہیں، جن کے گھر میں حالات بہتر ہونے کی بجائے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں بگڑتے جا رہے ہیں، اس پہلے بابرکت منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر کر دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، رجب کی 6 تاریخ اتنی قبولیت کا دن ہے کہ اس دن جس گھر میں یہ وظیفہ جس ترتیب سے رب کریم کا یہ نام پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد فوراً پورا ہو جاتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جس دن سے اس نے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی حالت پر ساتھیوں، بھائیوں بہنوں واقع آ گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور ساتھیوں، بھائیوں بہنوں چوتھا ماہ رجب۔ ماہ رجب کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہے۔ رجب کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال بہت زیادہ اجر و ثواب ہیں۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ رجب کو مغفرت اور رحمت کے مہینوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رجب کے وظیفے میں سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر، یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس ترتیب سے پڑھ لینا ہے اور انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی جائے گی۔ نیا سال شروع ہوتے ہی جو لوگ سال 2024 میں پچھلے سال رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، جو پچھلے سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں ملبوس رہے، تو دوستو آج رجب کی پہلی منگل آ چکی ہے۔ اللہ کے ایک نام کے ساتھ صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھ لیں۔ اللہ والو، رجب کے خاصم خاص اعمال، یہ عمل سورہ کوثر کا وظیفہ ہے،
اور آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ اتنا طاقت، اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ رجب کی 6 تاریخ کو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں منگل کے دن یہ اعمال بتائے ہوئے ترتیب طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان العظیم میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے رب کا مہینہ کہا، پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں رب سے مانگا جائے۔ اور جب رب کے مہینے میں رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، رب کے مہینے میں رب کو سورہ کوثر یا محمد کا وظیفہ اس مہینے میں بتائی ہوئی ترتیب سے آج کے دن پڑھا جاتا ہے، تو پھر رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کو اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے انسانی روپ میں آتے ہیں۔ آپ اور میں اتنے کامل تو نہیں کہ اللہ ہمیں بازو سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے۔ پھر اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، پھر اللہ کریم آسانیاں پیدا کرتا ہے، پھر اللہ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے، اور ہم خود بخود کامیابی کی طرف چلے پڑتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، آج کوئی دکھوں کا مارا ہے، آج کوئی غموں کا مارا ہے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے پریشان ہے، دوستوں ماہ رجب کے پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ لیں، انشاءاللہ پورا سال دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اب یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ والو منگل کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ رجب کی ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 6 تاریخ اور پہلا منگل صرف ایک بار آتا ہے سال میں، اور یہ موقع اگر ہاتھوں سے نکل گیا پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ دوستو یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ کے پاس ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں بہت سارے خزانے ہیں، آپ نے بس مانگنے کی دیر ہے۔ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، جلدی اسی موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ اس موقع کو اپنے گھروں میں دوستی یاری میں گزار دیتے ہیں، لیکن یہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں منگل کا دن رجب کا پہلا منگل ہے، سال کا بھی پہلا منگل ہے۔ اس منگل کے دن آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آج رجب کے پہلے منگل کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا یہ نام پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ ماہ رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس میں ہر لمحے رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے، میرا رب اس بندے کی جھولیاں بھر دیتا ہے، میرا رب اس بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، میرا رب تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابیوں کے عالی مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ تو پھر رب کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لیں، لگاتار مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، بچوں کی طرح مانگیں۔ دوستو میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے رب کریم، ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک بار رب کریم سے اپنی ماں کی طرح ضد کر کے مانگیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کیوں نہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، وہ کیوں نہ آپ کی خواہشوں کو پورا فرمائے گا۔ تو دوستوں بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کریں خدارا، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب عمل کیا ہے، کس طرح کتنی ترتیب سے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کے پاس آج 6 رجب منگل کے دن کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہیں فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد چاہیں پڑھ لیں، ویسے ہی پڑھ لیں، جس کو جب جہاں دکان میں پڑھ لیں، گھر میں دفتر میں جہاں دل کرے پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ رجب کا پہلا منگل ہے، اگر یہ ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر آج منگل کے دن دوستی یاری، رشتہ داری، ساتھیوں بھائیوں بہنوں گھومنا پھرنا ان کاموں میں لگے رہے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں ساتھیوں بھائیوں بہنوں پھر نہ آئیں گی۔ اگر پڑھو گے تو انشاءاللہ ہر چیز ملے گی، خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر آپ نے رب کے پہلے خاص مہینے میں اور رجب کے اس خاص منگل کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر نہ رزق آئے گا، نہ دولت آئے گی، نہ کامیابی آئے گی، پھر در در کی ٹھوکروں کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ دوستو مشکل وقت ہے، یہ دوست یار رشتہ دار یہ سب یہی لوگ آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ آپ نے اپنے رب کو خود منانا ہے، آپ نے اپنے گھر کے حالات کو خود بدلنا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، خود بدلنا ہے خدارا۔ اس عمل کو لازمی پڑھیے گا۔ اب کرنا کیا ہے، سب سے پہلے قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اس خاص منگل کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔
کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد ہو وہ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ نے اس معجزاتی عمل کا آغاز کر لینا ہے۔ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں، تمام دکھیاری پریشان میری بہنوں، تمام دکھیارے بزرگوں، تو آپ نے فوری طور پر اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی نیت ہے جلدی جلدی نیت کر لیں، جو بھی مقصد ہے، حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کسی نے اپنے لیے، کسی نے آپ کا دل توڑا ہے، کسی اپنے پرائے نے دل توڑ دیا ہے، تو یہ نیت کر لیں۔ ساس مارتی ہے، شوہر ظلم کرتا ہے، آج میرے بھائیوں میری بہنوں جو مانگتا ہے رب سے مانگ لینا، آج جو مانگنا ہے مانگ لو۔ آج جو پریشانیاں ہوں رب کے سامنے لے کر، سارے مسائل لے کر بیٹھ جانا۔ آج منگل کے دن سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اللہ پاک کے آگے تمام چیزیں رکھ دینا کہ میرے مولا، ساس ظلم کرتی ہے، شوہر مارتا ہے، بہت سخت ہے، میرے مولا قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، میرے مولا بے اولاد ہوں، میرے مولا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے مولا بیمار ہوں، جان بیماریاں نہیں چھوڑتی، میرے مولا چھوٹے بچے ہیں، میرے مولا گھر میں فاقے ہیں، میرے مولا آج تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، آج تیری لاڈلی منگل ہے، میرے مولا لاڈلا مہینہ ہے، میرے مولا یہ لاڈلا وظیفہ ہے، مجھے اپنا لاڈلا بنا لے میرے مولا، مجھ پر اپنا کرم کر دے میرے مولا۔ میرے مولا ایسا لاڈ نہ بنا کہ نہ کوئی پریشانی آئے، نہ میرے گھر میں کوئی مصیبت آئے، نہ بیماری آئے، نہ تنگ دستی آئے، نہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، نہ قرض دار آئیں، قرضے بھی اتر جائیں۔ میرے مولا ایسا لاڈلا بنا دے کہ جو ظلم کرے اس کی، وہ اپنی ہی اس کی زبان بند ہو جائے۔ میرے مولا ظلم کرنے والے میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ میرے مولا کرم کی نظر کر دے، کیونکہ میرے مولا، میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ عمل وہ عمل ہے، آج ماہ رجب کی 6 تاریخ منگل کے دن رب کی لاڈلی منگل ہے، اور جو یہ عمل دینے لگا ہوں یہ رب کا لاڈلا عمل ہے، اور یہ مہینہ بھی رب کا لاڈلا ہے۔ لاڈلے مہینے کی لاڈلی منگل کو جب تم یہ لاڈلا لبیز وظیفہ پڑھ کے خدا کی قسم رب کے لاڈلے ہو جاؤ گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھو کر گزر نہیں سکتی، پھر دنیا کی کوئی پریشانی، غم، بیماری، غربت، غریبی تمہارے گھر سے گزر نہیں سکتی۔ تو پھر مجھے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر ہو جائے کوئی غربت گزر جائے تو پھر مجھے آ کر کہنا، تمہارے گھر کا راستہ غربت بھول جائے گی، دولت پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں، کوئی بیمار اس ویڈیو میں ہے تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ تمہیں سچا عمل بتاؤں، رجب کی 6 تاریخ کا غربتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ساتھیوں بزرگوں سچا عمل ہے۔ اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے درود شریف پڑھنے کے بعد نیتیں کریں، اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو وظیفہ آپ نے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی جس کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، ہر شے سجائی گئی ہے۔ رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دونوں ناموں کو، ان دونوں ہستیوں کو، یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد ذکر سب سے افضل ذکر ہے، اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے ہم قصے کہانیوں میں سنتے آئے ہیں کہ رب کی ذات ایسے کرم فرماتی ہے، ایسے معجزات دکھاتی ہے، بزرگان دین کے ہم کلام سنتے ہیں، سناتے آئے ہیں، تو دوستوں آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رجب کی 6 تاریخ منگل کے دن رب کے کمالات کو، معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 21 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ صرف 11 بار 20 آپ نے 11 ٹائم آپ نے
یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ پہلے نمبر والا وظیفہ سب کچھ مل جائے گا۔ صرف 11 مرتبہ آپ کو توجہ، دھیان اور خلوص اور نیت سے پڑھیے گا، اور یاد رکھیے گا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر آپ اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو یوں محسوس لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر چکا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر دولت کی بارش برسنے والی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر سے نظر بد ہٹنے والی ہے، تو سمجھ لیجئے میرے بھائیوں بہنوں آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگنے والے ہیں۔ یہ غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ۔ پہلا وظیفہ جیسے ہی رجب کی 6 تاریخ کو میرے بھائیوں میری بہنوں اس مجرب ترین عمل میں آپ نے جیسے ہی پاورفل وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں گے، رجب کی 6 تاریخ منگل کے دن کا پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ صرف اور صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت مبارکہ ہے، یہ پہلی آیت ہے، سورہ فاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے۔ یہ رجب کے مہینے میں، اللہ کریم کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال و جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ دوستو رجب کے پہلے منگل کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی اللہ آپ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ آپ کے دوست بن جائیں گے، اللہ آپ کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا شکر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر کرنے والا رزق ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس کا وافر ہو جاتا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر اب آپ اپنی رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اب آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کا ایک بڑا ہی پیارا نام ہے، رجب کے پہلے منگل کے دن خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، بالکل نہ کیجیے گا کوئی گنجائش۔ اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے، اس نام کے پڑھنے سے جس کو جو چاہیے مل جاتا ہے، جیسا چاہیے مل جاتا ہے، مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے منگل کے دن جس کو لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، آپ نے صرف اور صرف 33 بار یا فتح کو پڑھ لینا ہے۔ آپ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آپ پر 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی ہے، رزق ساتھیوں بھائیوں بہنوں دولت کی پریشانی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، جب آپ کے گھروں میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھروں میں خوشحالیاں بھی آ جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو رجب کے پہلے منگل کے دن یا فتح کو لازمی پڑھنا پڑے گا، اور چلتے پھرتے پڑھنا پڑے گا۔ دکان پر پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، آفس میں پڑھ لو، لیکن رجب کے پہلے منگل کے دن یا فتح کا یہ خاص وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ رب کریم کا ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اپنے نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ رب خود اس بندے کو اس نام کی قسم کھاتا ہے، اس نام کو پڑھ کر جو چاہیے مانگ لو، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو آپ خدارہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتح پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اس حاجت کے لیے، اپنے مقصدوں کے لیے، اس بیماری کے لیے، اس پریشانی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، یا فتح کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یا فتح پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے یا فتح کو پڑھتے ہوئے اگر ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں کروڑوں بھی مانگ لیے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ دوستوں جہاں اللہ نے پوری دنیا کو اتنا نوازا ہے، وہ آپ کو کیا نہیں نواز سکتا؟ اس کے لیے کیا نوازنا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ اس وظیفے کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب سے بڑی فضیلت اور برکت تو یہ ہے اس وظیفے کی ساتھیوں بھائیوں کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو بہت جلد آپ کے مقاصد میں کامیابی کا نتیجہ مل جاتا ہے۔
راتوں رات آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگتے ہیں وہ آپ کو 100% گارنٹی سے مل جاتا ہے۔ آپ یہ کیسے آپ نے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور رب کریم سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے چلے جائیں۔ آج منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کا جسم لرز جائے، آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی 100% کامیابی آپ کو مل چکی ہے۔ سمجھ لیجئے بگڑے کام سنور گئے ہیں، سمجھ لیجئے بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ اب آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اور سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ صرف اللہ کی حبیب سے مجھے جانتا ہے کہ میں ایک ہوں۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ ماہ رجب کی 6 تاریخ اور منگل کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابیوں کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستے سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو ہم کئی سال جو پچھلے سال 2024 میں ہمیں نہ مل سکا، ٹھوکروں کے بعد، منتوں کے بعد، بڑے بڑے وظیفوں کے بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی نہ مل سکا، آج 6 رجب پہلے مبارک منگل کے دن یہ 3 اعمال پڑھ کے طریقے سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اگر کوئی ارجنٹ کامیابی چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو اس عمل کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو کیسے کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تمام میرے دوستیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے جیسے ہی سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، آپ نے اینڈ میں کیا کرنا ہے؟ بالکل آخر میں آپ نے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے بالکل اینڈ میں کیا کرنا ہے؟ اس بات کو، اس سب سے امپورٹنٹ وظیفہ اس عمل کا، سب سے آخری وظیفہ، سب سے امپورٹنٹ وظیفہ اس عمل کی، جان دولت کا سلطان، مشکل کشا وظیفہ اس عمل میں جیسے ہی شامل کریں گے، آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ اور جب آپ لوگ اس عمل میں رجب کی 6 تاریخ منگل کے دن اس خصوصی وظیفے کو اس عمل میں شامل کریں گے تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، اس عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ہے سورہ کوثر کا اور یا محمد کا۔ آپ نے کس طریقے سے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ سب سے ضروری ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے یہ سمجھنی ہے۔ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی، ایک بار بھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا آپ لوگ چاہیں تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، جیسی بہتر لگے۔ اب سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا، اس سے پہلے یا فتح بھی پڑھ لیا، اور اس سے پہلے جو وظائف بتایا آپ نے پڑھ لیے، تو آخر میں سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، اور جیسے ہی سورہ کوثر کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا محمد یا محمد یا محمد 3 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ سمجھ لیں۔ پھر دوبارہ سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پوری کمپلیٹ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک بار، چھوٹی سی صورت ہے، ہر بندے کو یاد ہے، بچے بڑے سب کو یاد ہے۔ سورہ کوثر جب پڑھ لیں ایک بار سیکنڈ ٹائم، پھر آپ نے 3 بار یا محمد یا محمد یا محمد پڑھنا ہے۔ اب اسی عمل کو تیسری بار دہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، اور پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا محمد یا محمد یا محمد۔ آپ کا ٹوٹل 9 مرتبہ یا محمد ہو گیا آخری وظیفے میں، اور
3 بار سورہ کوثر ہو گئے۔ لیکن کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک بار سورہ کوثر پڑھیں گے، 3 بار یا محمد پڑھنا ہے، یا محمد یا محمد یا محمد۔ وظائف کی تعداد میں غلطی کوتاہی کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ پھر دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد یا محمد، پھر تیسری اور آخری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کوثر اور 3 بار یا محمد پڑھ لیں تو یہ تیسرا وظیفہ، وہ آخری وظیفہ اس عمل کا آخری وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے جتنا ہو سکے مانگیے گا۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل پریشانی فوراً دور ہو جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔